نہیں ملی، برس ہو گئے ہمیں تلاوت کی حلاوت نہیں ملی، برس ہو گئے ہماری دعاؤں میں لذت نہیں آ گئی، برس ہو گئے ہمارے سجدے پھیکے پھیکے اور بھینے بھینے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام، اس کے کلمات بے اثر ہیں، بے ذائقہ ہیں؟ نہیں نہیں، توبہ توبہ، نہیں، ہماری روح کا ذائقہ بگڑا ہوا ہے۔ آئیے روح کے ذائقے کو ٹھیک کریں۔ روح کا ذائقہ کس سے ٹھیک ہوگا؟ روح کا ذائقہ ٹھیک ہوگا ان اہل اللہ سے، روح کا ذائقہ ٹھیک ہوگا ان اکابر اور مشائخ سے، روح کا ذائقہ ٹھیک ہوگا ذکر اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنائی ہم نے کہ جس کے ذریعے میل اور کچیل دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کا میل اتارنے والی کوئی چیز، کپڑے میلے ہو جائیں صابن ہے، آدمی کا بدن چپٹا ہو جائے اس کے لیے شیمپو ہے، لیکن اگر آدمی کی روح میلی ہو جائے، اگر آدمی کا ذائقہ باطنی بگڑ جائے، اگر آدمی کو اللہ اللہ میں حلاوت نہ آ جائے، مطلب یہ کہ اس کا دل بگڑ گیا ہے، یہ دل پتھر کی سل بن گیا ہے۔ آئیے اس دل کا زنگ اتارنے کے لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کیجئے، ذکر کرو گے تو دل کی گندگی دور ہوگی، فکر کی گندگی دور ہوگی۔ فکر کی گندگی کیا ہے؟ نوجوان دوست راتوں کی تنہائیوں میں گناہ کا سوچتے ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں یوٹیوب دیکھتے ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں فیس بک انہیں مجبور کرتی ہے، راتوں کی تنہائیوں میں زنا کے خیالات انہیں ستاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں حل و علاج کیا ہوگا؟ آئیے اس کا حل ہے اللہ کا ذکر۔ آپ ذکر کیجئے، ذکر کی دلچسپی لیجئے، اللہ اللہ کیجئے، آپ کے یہ خیالات دور ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ، پیارے اللہ اس کے دل کو صاف فرما دیجئے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دیجئے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ صحابی رسول کہتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھا جانا تھا، میری زندگی کی کیفیت بدل گئی۔ مختصر، ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ہم ذکر سے دلچسپی لیں گے، ہم اپنی زندگی کو محسوس کریں گے، اور اگر ذکر اللہ سے پیچھے بھاگیں گے تو یاد رکھو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ ہمارے ذکر سے اعراض کیا، نقصان کیا ہے؟ ان لہو معیشۃ ضنکا، زندگی تنگ و تاریک بن گئی، آنکھیں اندھی ہو گئی۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، کیوں اندھا ہوا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھتا تھا۔ فرمایا آدمی کا دل اندھا، دیگی آنکھ بھی اندھی ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ کسی اللہ والے نے فرمایا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے، آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ ان اولیاء اللہ سے پوچھو ان کی آنکھوں سے کیا دکھتا ہے، ان اولیاء اللہ کی نظروں میں آؤ سماؤ، ان کی نظریں اپنے اوپر لگواؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ جب بری نظر لگ سکتی ہے دوستو، اچھی بھی تو نظر لگ سکتی ہے، کیوں نہ ہم اچھوں کی نظر لگوائیں اور اچھوں کی نظر میں رہیں، ان کے قریب آئیں، جیسے ان کی نظر لگے گی کام بن جائے گا۔ یہاں امبالہ میں سائیں رحمہ اللہ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو اپنی یاد کا چسکا، کیسا درد اور کیسی لے عطا فرمائی تھی۔ یہ اولیاء اللہ سب اسی قطار کے، سب اسی درجے کے، ہم سب آتے ہیں۔ حضرت مغیثی صاحب، حضرت جی دعا فرما دیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں جاؤ بے فکر رہو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ کیا چیز ہے یہ؟ جاؤ کام ہو جائے گا۔
کیا خدائی کا دعویٰ ہے؟ نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے، مجھے مناتا ہے، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں، میں اس کی زبان بنتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، جو وہ کہتا ہے پھر میں وہ کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ جام پی کے رکھتے ہیں، جو اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو سائیں صاحب رحم اللہ کے یہاں لوگ پہنچے اور فرمایا حضرت یہاں کچہری میں امبالہ کی کچھ درخت کھڑے ہوئے ہیں اور حکومت کی نظر ٹیڑھی ہے، وہ انہیں کاٹنا چاہتی ہے، ہم اس میں کچھ گھڑی سستا بھی لیتے ہیں اور اس کی لکڑیاں کاٹ کر ہم کھانا بنا بھی لیتے ہیں، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا دعا کروں گا، جاؤ بے فکر رہو، انشاءاللہ درخت کٹیں گے نہیں۔ فرمایا حضرت حکومت بہت ٹیڑھی ہے، آئے دن ہم دیکھتے ہیں بلڈوزر چل رہا، آئے دن ہم دیکھتے ہیں آرا چل رہا، حالات اچھے نہیں ہیں، وہ کٹ کے دم لیں گے، آپ دو۔ میں نے کہا ہے جاؤ اپنا کام کرو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کٹنے والے نہیں۔ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، لوگ چلے گئے، پھر 2-4 دن کے بعد واپس مڑ کر آئے کہ ایک بار اور کہہ دیں، پھر عاجزانہ درخواست کی حضور وہ درخت کٹ جانے والے ہیں، آنے والی فلاں تاریخ ان کے کٹ جانے کی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ ارے بھائی کون سے درختوں کی بات کہتے ہو؟ فرمایا حضرت جو کچہری میں کھڑے ہوئے، مجھے لے چلو، مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمہ اللہ اپنے مقام سے چل کر آئے، اس مقام پر پہنچے، اس کا معائنہ کیا اور فرمایا کوئی ٹنڈا سانٹا ہے، کوئی سانٹا رکھتا ہے کہ جی نہیں لا کے دے دیں گے۔ سانٹا لایا گیا، حضرت نے سانٹا لیا اور ایک درخت کے قریب گئے اور پہلے ایک درخت کے قریب جا کر اس پر لٹ مارا اور پھر فرمایا پڑھوے لا الہ الا اللہ، پھر دوسرے درخت کے قریب لگے، پھر اس کو ایک لٹ پھیرا اور پھر فرمایا پڑھوے لا الہ الا اللہ، پھر تیسرے درخت کے، پھر چوتھے کے، ہر ایک پر الغرض یہ لٹ مارتے تھے، پھر ضرب الہ کرتے تھے اور ساروں کو لٹ بجانے کے بعد فرمایا اچھا بھائی میرا کام پورا ہوا، میں چلتا ہوں۔ لوگ ہکا بکا حیرت زدہ، فرمایا یہ منظر عجیب دیکھا، یہ کیفیت عجیب دیکھی، آج سے پہلے یہ منظر اور حال ہم نے نہیں دیکھا تھا، یہ کیا ہے؟ چنانچہ اب وہ تاریخ آئی جس کا انتظار تھا، جب وہ تاریخ آئی چنانچہ تمام اخبارات میں اور تمام ریڈیو میں خبر چلی کہ فلاں فلاں کچہری کے فلاں فلاں درختوں میں سے ایک درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ سب حیرت زدہ، جو فرمایا وہ ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ چنانچہ سارے لوگ وہاں سے چلے اور حضرت کی خدمت میں، حضرت نے دور سے دیکھا، فرمایا اب کیا لینے آئے ہو یہاں؟ فرمایا حضرت اب آپ سے بتلانے آئے ہیں، مزید دعا لینے آئے ہیں، جو آپ نے پیشین گوئی فرمائی ان میں سے کوئی درخت نہیں کٹا، سب محفوظ ہو گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ سب محفوظ ہو گئے۔ ایک نہیں کٹا۔ حضرت یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ نے لٹ بجایا ہے یہ سمجھ سے پرے ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ جانوروں کو مارتے، ہم انسانوں کو مارتے، سمجھ میں بات آتی تھی، مگر آپ نے ان کو بجایا، اس سے کیا مطلب؟ فرمایا یہ میرا کام ہے، کہ نہیں بتلائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تم مجھے وہاں لے کے گئے میں نے محسوس کیا ان درختوں کے اوپر آرا کیوں چلنے والا ہے اور کیوں ان کے اوپر خطرے کی گھنٹی لٹکی ہوئی ہے۔ جب میں قریب گیا میں نے محسوس کیا یہ درخت اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اس لیے میں نے سانٹا منگوایا اور ہر ایک کو سانٹا بھی بجایا اور ہر ایک کے اوپر ذکر بھی تلقین کیا، پھر وہ ذکر کرتے ہو گئے۔ اس لیے میں کہہ کے آیا تھا کہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سچ ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں کیا تاثیر دور جام ہے۔ وہ شاہ دو عالم، وہ شاہ دو جہاں جس کے دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس کے دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے وہ بڑھ کے پائے۔ اس لیے پیارے دوستو ہم جامعہ رحمت میں اپنے طلبہ کو بھی داخل کریں، اپنے ان طلبہ کو بھی جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، جو درس نظامی پڑھنا چاہتے ہیں، یہ وہ طلبہ جو اسکول اور کالج کی لائن سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ پھر عام وہ بندے، وہ علماء، وہ قراء، وہ عوام جو راہ سلوک و تصوف طے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت دامت برکاتہ العالیہ کو وہ فیضان حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی ذات سے عطا فرمایا۔
وہی درد، وہی فکر، وہی لے، وہی کڑھن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی بات آپ کو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے واسطے سے عطا فرمائی۔ آپ حضرت کے خادم بھی رہے ہیں اور فیض یاب بھی رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آخر کے شعر اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے، اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے، بس یہ عشق میں گھر بنا لیجئے، با خدا کے یہاں حاضری شرط ہے، با خدا اللہ والا، با خدا کے یہاں حاضری شرط ہے، آئیے آئیے اور آ کر خدا لیجئے۔ گوشہ دل میں ہو نہ جانے کیا کیا مرض، گوشہ دل میں ہو نہ جانے کیا کیا مرض، کچھ دعا لیجئے اور کچھ دوا لیجئے۔